بٹی صاحب انفیکٹ وہ جو میں پہلے بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ کیا ایسی انوویشن لے کے آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس ملک میں آپ تھے گویا کہ وہاں کے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پڑھ کے کہاں سے سیکھ کے، بٹ ایک اناڑی شخص کیا ہے اس نے صرف آبزرو کیا ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا ایسا ڈفرینٹ کیا کہ جس نے کلک کیا. ایک تو آپ نے جیسے جیکٹ کا ذکر کیا جو ہے نا وہاں پہ چیزیں چلتی ہیں میرٹ پہ ساری. اچھا آپ کے ڈیزائن اچھے ہیں تو کلائنٹ آپ کے پاس آئیں گے، اچھا. ان کی سیل ہوگی. اگر آپ کے ڈیزائن اچھے نہیں ہوں، ان کی سیل نہیں ہوگی، وہ کیوں آئیں گے آپ کے پاس آئیں گے؟ کیوں پیسے ضائع کر کے؟ وہ ایک دفعہ تو لے کے چلے گئے ہیں. جاپان والے کلائنٹ آئے ہیں، جاپان میں کوئی 80 دکانیں ہیں میرے نام پہ، بٹی کے نام پہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ لے گئے تو اس کے بعد وہ نہیں آئیں گے اگر وہ ان کا کاروبار ہی نہیں چلے گا، ڈیزائن ہی اچھے نہیں ہوں گے. ڈیزائن جو میری مارکیٹ ہے نا پیرس کی، وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اوہ انٹرسٹنگ. دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ وہ ہے. سب سے بڑا ٹرن اوور ان کا جو فرینچ گورنمنٹ کا نا وہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا آپ کی مارکیٹ سے؟ ہاں جی میری مارکیٹ کو 5000 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں. بٹی صاحب اکیلے نہیں ہیں وہاں پہ، 5000 لوگ بیٹھے ہیں. وہ 5000 لوگوں میں ہمیشہ آپ کی آئیز ایسے ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا. اگر آپ ایسے کریں گے آپ کی جگہ کوئی اور لے جائے گا. اس لیے آپ کو ہمیشہ فائٹر اور رننگ بالکل وہ رہنا چاہیے. بالکل. تو اس کا ان کو مینٹین کرنا بڑا مشکل نہیں ہوتا؟ 40 ایئرس کی آپ کہانی کر رہے ہیں، صبح 6 بجے آپ 5 بجے اٹھنا، 6 بجے وہاں پہ ہونا، پھر ایک پورا ڈے آپ نے جس میں وزٹرز بھی نہیں آ سکتے. اتنا فوکسڈ ہونا لوگ جاننا چاہتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پہ بھی تو دیکھیں اتنی بڑی یوتھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ممکن ہے تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں، بٹ اس کے پیچھے کہانی اصل کی کیا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے کہ جسم میں ڈرگ آ جاتی ہے کام کرنے کی، حلال پیسے کمانے کی، فیشن ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ٹیم کو چلانا ہے، اگر باس ہی اچھا نہیں ہوگا، کام نہیں کرے گا، ٹیم آگے کیسے لے کے چلے گی؟ اچھا ٹھیک ہے نا. لیڈر کو ایگزامپل بننا پڑتا ہے کہ میں کر رہا ہوں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. خود بننا پڑتا ہے، کیونکہ میں خود بن کے تو میں گیا تھا نا. پھر میرا ایک بن گیا تھا میری لائف پہ. انہوں نے 3 سنیما موویز بنائی وہاں پہ. اچھا. میری مارکیٹ نے 3 سنیما موویز میری لائف پہ آئیں، بکس میری لائف پہ آئیں. اچھا. جب میں واحد پاکستانی تھا جس کو 10 ستارے امتیاز حلال امتیاز ملے ہیں. پاکستان سے 2 ملے ہیں ستارے امتیاز حلال امتیاز، باہر سے 8 ملے ہیں، 10 ہو گئے. میں کوئی 8-10 دفعہ جج رہ چکا ہوں، مس رشیا کے لیے، مس اٹلی کے لیے، مس لندن کے لیے، فرانس کے لیے میں جج رہ چکا ہوں. ان کی چیزیں یہ اللہ میاں آپ کو عزت دیتا ہے. میری ماں کی دعائیں ہیں، میں اس کی اتنی خدمت نہیں کر سکا، لیکن اللہ میاں کہتا ہے آپ اپنی لائف میں نا اگر میں نے تجھے اتنی عزت دی ہے نا تو آپ ہمبل رہیں. ہمبل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ میاں کہتا ہے میں نے تجھے دیا، اب تو غریبوں کو بھی دے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ شروع میں میرے دل میں شوق تھا. میں کوئی 2000 بچوں کو اسپانسر پاکستان میں کرتا ہوں. میرا ایک ڈرگ ہے میرے جسم کا، یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ بنایا جائے. ایک میں نے ہاسپٹل بنایا، لیکن پاکستان بہت مشکل کنٹری ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اچھا وہ تو ہے، بٹ اگین جو آپ اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اعزاز سے نوازا گیا ہے، بٹ اب بھی آپ وہاں پہ ایک بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں فرانس کی حکومت کو. تو کبھی ہائیسٹ لیول پہ پھر وہاں پہ بھی تو قومی دن ہوتے ہوں گے، تو محمود بھٹی صاحب کو بلایا گیا کہ ویل ڈن مسٹر بھٹی، یو آر ڈوئنگ ویل فار دس کنٹری. بالکل وہ بلاتے ہیں سارے، میری بڑی عزت کرتے ہیں. کتنے پریزیڈنٹ آئے ہیں مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں سارے. تو یا شراک مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، مترا ہوتا تھا بڑا پیار کرتا تھا. ان کے کتنے پرائم منسٹر آج کل بھی جو پرائم منسٹر ہے آئی نو 40 ایئر، ٹھیک ہے نا، کتنے امبیسیڈر پاکستان میں آتے ہیں، سارے مجھے فون کرتے ہیں، میری بڑی عزت کرتے ہیں. تو یہ اللہ میاں آپ کو عزت دیتا ہے، اس کو عزت کو سنبھال کے بھی رکھیں آپ. تو پڑوسی ملک ہمارا ہندوستان، اگرچہ تعلقات ہمارے کو بہتر نہیں ہے، بٹ محمود بھٹی وہاں پہ بھی پاپولر ہے. میں بہت پاپولر ہوں وہاں پہ بھی. میرے پاس وہ لے کے جاتے تھے میرے نام پہ، دلی بمبے میں دکانیں کھلی تھی بھٹی کے نام سے. یہ کتنے شاہ رخ، یہ امیتابھ بچن، اس کے بیٹے، اور سارے میرے پاس آتے تھے. میرے دوست ہیں بڑے قریبی، میری بہت عزت کرتے ہیں. تو میں بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہم ملتے رہتے ہیں، کبھی دبئی میں، کبھی لندن میں، کبھی پیرس میں، ملتے رہتے ہیں آپس میں. بہت عزت کرتے ہیں. مجھے 3-4 دفعہ آفر ہوئی تھی انڈیا میں فلموں میں کام کرنے کے لیے بھی، لیکن پیرس میں جب میری لائف پہ موویز بنی تھی مجھے آفر ہوئی تھی میں خود اپنا رول پلے کروں، لیکن وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا. ہر چیز کرنی چاہیے جو آپ کو آتی ہو، وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو آپ کو پتہ نہ ہو.
تو کیا ہالی ووڈ کے سٹارز، بالی ووڈ کے سٹارز پتہ چلے کہ محمود بھٹی کو ڈریس پہن کے پھر رہے، کوئی ایسا بھی ہے؟ ہاں بالکل، لیکن میں لیڈیز فیشن کرتا ہوں. لیڈیز فیشن تو خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یاد ہے کہ ایشوریا رائے نے پہنا ہو وہاں کتنے پہ. ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، فلمیں آتی ہیں. آج کل ایک فلم بن رہی ہے مس فرانس کے لیے، وہ سارے میرے ڈریس انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. اچھا اچھا. سارے میرے آفس سے لے کے جاتے ہیں، سیم ڈریس ہم پوری دنیا میں دیتے ہیں، جاتے ہیں سارا کچھ. تو ویسے یہ ہوتا تو بزنس سیکرٹ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پرائسنگ تو اوپن ہوتی ہے نا. تو کتنا سستا کتنا مہنگا؟ کیا محمود بھٹی برانڈ بڑا مہنگا برانڈ ہے؟ مڈل کلاس. اچھا، مڈل کلاس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جو بڑے بڑے کچریے ہیں وہ نہیں ہوں. محمود بھٹی صاحب وہ نہیں ہیں، جیسے شنیل، جور، لوئی ویتون، یہ میرا اس کا وہ تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے کچریے ہیں. ہم تو مڈل کلاس پہ کام کرتے ہیں. تو جو عام آدمی یورپ کا امریکہ ہے کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خرید وہ سکتا ہے، عام آدمی خریدتا ہے. تو آپ صرف کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی بزنس چل پڑا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ساتھ میں ایڈ اپ کر لیتے ہیں. محمود بھٹی صاحب صرف ڈیزائننگ تک رہ گئے، فیشن تک، یا اس کے علاوہ پروڈکٹس بھی آپ کی کچھ؟ آپ کو نا مجھے یہ ہاشوانی صاحب نے سکھایا تھا، بیٹے انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. یہ انگوٹھی بھی انہوں نے مجھے تحفہ دی تھی، میری لائف میں بڑے امپورٹنٹ ہے ہاشوانی صاحب. انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹے کبھی ایک بزنس نہیں کرنا. اچھا. ایک بزنس اگر کل بند ہو جائے تو دوسرے آپ کے پاس چیزیں آتی رہیں. تو میں نے ایک بزنس کبھی بھی نہیں کیا. میرا ماشاءاللہ پراپرٹیز کافی ہیں، لاہور میں ہاسپٹل ہے، لیکن وہ تو اب عجیب چکروں میں پڑ گیا ہے، اور باقی کافی چیزیں میں کرتے رہتا ہوں. تو انفیکٹ آپ گئے سر، تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس ملک سے گئے وہ آج بھی وہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں، یہاں پہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں. تو محمود بھٹی کو بھی خیال آیا کہ یار اب میں تو سٹیبل ہو گیا ہوں، میری ٹیک آف ہو گئی ہے، اب وہاں سے لیبر لے گیا ہوں بجائے یہ کہ یورپ سے کسی اور جگہ سے، تو میرے اپنے پاکستانی ہیں، میری فیکٹریز میں میری آؤٹلیٹس پہ کام کریں. ایسا نہیں ممکن ہو سکا؟ ایسا نہیں ممکن ہو سکتا. اور میرے پاس پتہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں نا، اپنی زبان نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو اگر آپ اپنی زبان اپنے اپلائی سے بولیں گے نا، پھر دوسرے کیا سوچیں گے، اس لیے اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا. ہاں وہ میں نے مکس شروع میں میرا تھا، جب میں نے شروع کیا تھا کوئی 40 سال پہلے، لیکن بعد میں نے فوراً سٹاپ کر دیا تھا یہ چیزوں کو، کیونکہ وہ اندر ہے نا، وہ جی یہ تو پاکستانی ہے، وہ بھی پاکستانی، باقی وہ لوگ تھے وہ اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے پھر میں نے سٹاپ کر دیا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بے شک جتنا عرصہ بھی وہاں پہ پوری زندگی گزار دیں، بٹ اسٹرینجر رہتے ہیں وہاں پہ، آپ وہاں پہ جیلن نہیں ہو پاتے. تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ کیا وہاں کی سوسائٹی نے محمود بھٹی کو، اور آپ جیسے جتنے کئی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، دیگر ممالک سے بھی آتے ہوں گے، تو ان کو ایبزارب کر لیتی ہے، ان کو اپنا بنا لیتی ہے؟ یہ ڈفرنس رہتا ہے وہاں پہ، ایک فیل آتی ہے کہ یار میں سیکنڈ سٹیزن ہوں یہاں پہ. نہیں، باہر جو ہے نا وہ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کو میرٹ پہ لے کے جاتے ہیں، آپ کی وہ تعریفیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ انسان محنتی ہے، اس نے اپنا نام محنت کر کے بنایا ہے، تو وہ بڑی آپ کی عزت کرتے ہیں. انفیکٹ وہ پھر سسٹم میں کیا ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب؟ انفیکٹ آپ جیسے لوگ کوئی وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے. ایک آپ نے بڑی ایک تو اسٹرگل اسٹریٹ سے شروع کی اور ایک سکسیس سٹوری بنائی. ممکن ہے پاکستان میں بھی ایسے لوگ یہاں اسٹرگل کرتے ہیں، تو ڈفرنس آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے اگر پتہ ہے کہ باہر میں کوئی شرم نہیں ہے، میں صفائیاں کرتا تھا، جیسے کوئی شرم نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اور میں اگر کل سفیدی کرنی ہو میں وہ بھی کروں گا. کل یہ چیزیں میں نے اٹھا کے میں نے کسی گاڑی میں رکھنی. اب بھی کوئی میری کلائنٹ میں آتی تھی کوئی لیڈیز، وہاں پہ پیکر نہیں اٹھائے جاتے تھے، ہر بزی ہوتا تھا، میں اٹھا کے اس کی گاڑی میں چھوڑ آتا تھا. وہاں پہ یہ چیز ہے، یہاں پہ وہ چیز نہیں، مجھے کوئی دیکھ لے گا. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے پاکستان میں. مطلب مجھے آپ محنت کریں، آپ کام کریں، کوئی آپ کو نہیں ملنا چاہتا نہ ملے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ میں ابھی بھی محمود بھٹی صاحب کسی کے پیکٹ اٹھا کے اس کی گاڑی میں چھوڑ آتا ہے. اس دن میں چھوڑ کے آیا ہوں پیکٹ، تو وہ مجھے اس نے 5 یورو ٹپ دی، میں نے لے کے وہ لڑکے کو دے دی. یہ ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جو کتنے دنیا میں انٹرنیشنل مارکیٹ، انٹرنیشنل لوگ بیٹھے ہیں نا، بڑے امیر ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی شو نہیں کرتے. ہم کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے، اور کسی ہیزیٹیشن کے بغیر کرنا چاہیے. اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ اگر آپ نا یہ دیکھیں، پاکستان ہمارا بہت پیارا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. ہمارے ینگ جنریشن جو ہے نا 30-25 سال سے ہے، یہ بہت بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. میں نے دیکھا ہے یہ بچے بہت انٹیلیجنٹ، بڑے ماشاءاللہ. ان کو بس پتہ ہونا چاہیے ہم نے یہ کرنا ہے. میں ان کو یہی میسج دوں گا، آپ نے شرمانا نہیں ہے. اور گورنمنٹ کو میں میسج دوں گا، اگر سعودی عربیہ کھل گیا ہے تو آپ بھی کھولیں پاکستان کو.
یہاں پہ کانسر ہوں، لوگ آ کے گانے گائیں، لوگ بڑے بڑے اسٹیڈیم فل ہوں، آپ کی فٹ بال ٹیمیں بنیں، آپ کے فیشن شو ہوں، سارا کچھ. جو سعودی عربیہ اگر اوپن ہو سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقینی طور پہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ مسلمان کنٹری ہے نا، کویت مسلمان کنٹری ہے، ابو دبئی مسلمان کنٹری ہے، سارا. اللہ، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم دل سے کرتے ہیں. میں جو بچوں کو لیکچر دیتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے یہ کرو، بیٹیوں کی عزت کرو، بیویوں کی عزت کرو، ماں کی عزت کرو. یہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے نہیں پوری دنیا میں امپورٹنٹ ہے. دنیا میں ہم بہن بھائی، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں جی، میں کچھ عزت کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں کرنی چاہیے نا. تو بیٹیوں نے بھی اسی پروفیشن کو آپٹ کیا ہے کہ میری چھوٹی والد صاحب نے بیٹی- ایک سکسیس سٹوری بنا دی تو ہم نے بھی جانا اس طرح، ہاں، انہوں نے کہا کہ وہ- نہیں ہمیں کچھ اچھا نہیں لگا. نہیں انہوں نے خود ہی سارا کام، بچوں کو خود ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے پیسوں کی قدر کیا ہے. چھوٹی بیٹی میری ماڈل ہے، شنل کی، جور کی، لوئی ویتون کی، اور ڈاکٹر بھی کر رہی ہے. اچھا، درمیان والی ابھی ڈاکٹر بنی ہے، وہ سب سے خوبصورت ہے، اسے شوق نہیں ہے تصویروں کا. ہاں. بیٹے نے MBA کیا ہے، وہ ماڈل ہے، لوئی ویتون، شنل، رے بین، نائکی کا ماڈل ہے، بڑا مشہور دنیا اچھا. میں. تینوں بچے، کیونکہ ان کی ماں ماڈل تھی، امریکن تھی، بڑی مشہور. ہاں. اچھا 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 اچھا. تو انفیکٹ آپ کی سکسیس سٹوری میں پھر آپ کی وائف کا بھی کوئی رول ہے کہ نہیں، بس آپ سمجھتے کہ نہیں اٹ واز مائی آئیڈیا اور میں نے اسٹرگل کی اور میں نے نہیں، میری وائف ماڈل تھی لیکن ہماری ڈیورس ہوئے کوئی 22 سال ہو گئے ہیں. اچھا تو اچھا. وہ امریکہ میں، میرے بچے امریکہ میں رہتے ہیں. اب میری جو ٹیم ہے نا، وہ لے کے ان کو میں نے تحفہ دے دیا اپنے آفس کو، وہ نیا بنا رہے ہیں ساری بلڈنگ. وہ لے کے چلیں گے کیونکہ انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. تو میں ان چیزوں کو کبھی بھولتا نہیں ہوں.